وہ کہاں کے سردار ہیں؟ پھر عاشق کہتا ہے سید العرب والعجم، تمہارے نبی کا جسم کیسا ہے؟ تو پھر عاشق کہتا ہے جسمہ مقدس مؤطر منور فی البیت حرم۔ کہا جسم ایسا ہے تو ذرا بتاؤ صحیح کا چہرہ کیسا ہے؟ تو پھر عاشق کہتا ہے شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا احب الورا اصباح الظلم۔ کہا بتاؤ تو صحیح ان کی عادتیں کیسی ہے؟ کہا جمیل کرتے کیا شفیع اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنی شانوں والے ہیں تو تمہیں کیا دیتے ہیں؟ تمہیں کیا ملتا ہے؟ کہا صاحب الجود والکرم اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا اتنی شانوں والے ہیں پھر ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ عاشق کہتا ہے واللہ عاصمہ واللہ عاصمہ۔ وہ جبریل و خاتم، آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین علیہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار۔ اب اللہ نے یہ مقام حضرت جبریل امین کو کیوں عطا کیا؟ صرف اور صرف خدمت مصطفیٰ کا۔ وجبریل و خاتم کی سواری کہاں والبراق مرکب، سفر کہاں کا کرتے ہیں؟ وسیلۃ الانتہا مقام وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود مطلوب۔ اے اللہ ذرا بتاؤ صحیح وہ کس کے سردار ہیں؟ کہا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت المشرکین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المتقین۔ اللہ پر اتنی شانوں والے ہیں، کیا غریبوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ اعلان رحمت کہاں کیا؟ وہ کہاں کی سردار ہے؟ سید الثقلین نبی کے حرمین امام القبلتین۔ محبت کرتے ہو اپنے نبی سے، تمہیں کیا ملا؟ کہا وسیلۃ الانبیاء۔ کہا دنیا والے نے محبت کرتے ہیں یہ آسمان میں، کہا کیسی بات کرتے ہو؟ صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین۔ جد الحسن حسین مولانا مولا الثقلین۔ کہا جب اتنی شانوں والے ہیں ذرا نام بھی تو بتا دو۔ کہا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ الغلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمال لسانہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہر انسان دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے اس سے محبت کرتا ہے، کسی کی آواز کو سن کر کے اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے چال چلن کو دیکھ کر کے اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے اخلاق کو دیکھ کر کے اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی انسان کشمیر جاتا ہے، کشمیر کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے کشمیر سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اگر کہیں پر بھی جاتا ہے تو وہ جگہ جب اسے پسند آتی ہے تو اس جگہ کو پسند آنے کے بعد اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح اللہ اکبر کبیرہ، غلامان مصطفیٰ نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہی تو ہے ایمان کی نشانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں جانا انہیں مانا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا بتاؤ تو صحیح نبی سے محبت ہماری کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ نبی سے محبت کا مقام کیا ہے؟ نبی سے محبت کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کہاں سے لے کر کے کہاں تک پہنچاتی ہے؟ یہی تو درس صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی تو زندگی جو ہے صحابہ نے جو ہے اپنے اسلاف کی زندگی اللہ اکبر کبیرہ جو روایتوں سے ثابت ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کہاں ہے ہم اور ہماری زندگیاں کیا واقعی مذہب اسلام کے سانچے میں گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، میں آپ کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن
اپنا نہیں بیان کر رہا ہوں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ واقعی اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی کے بچپنے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سرکار کی ازواج جو مومنوں کی مائیں ہیں، افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کے نام تک یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں سرکار کی شہزادوں کے نام پتہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکی زندگی کو کیسے گزارا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں، کتنی پریشانیوں کا دور جو ہے دیکھا گیا، لیکن ہم ان ساری زندگیوں کو بھلا بیٹھے، ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھلا دیا۔ ہم کو سدور آ کر کے ہم اپنی زندگیوں کے اندر مگن ہو کر کے ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر مکہ میں ہیں، مکے سے ہجرت فرمائی ہے سرکار نے، 53 سالہ عمر مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے بستر مبارک پر جو ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو لیٹایا اور لیٹا کر کے کہا، یہ کچھ امانتیں مکہ والوں کی تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، یہ مکہ والوں کے حوالے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے سے انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب یہ حکم فرماتے کہ بس وہ رات آ چکی ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اس وقت ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اسی حکم کے اعتبار سے وہ تیار ہیں۔ 2 سواریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر رکھی ہے۔ آخر کار وہ رات آ جاتی ہے جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو اونٹنیاں لائی گئی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بسترے پر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو لیٹایا۔ اس کے بعد آپ چلے، آپ نے تفصیل سے یہ واقعہ سنا ہوگا، غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 راتیں اور 2 دن گزارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کے بعد یہ سفر جو ہے آگے کی جانب رواں دواں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی غار میں آرام فرما ہے، اور جب اس غار کی چڑھائی جب چڑھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں پر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو حضرت ابوبکر صدیق ادھر سے چومتے ہیں، ادھر سے چومتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ذرا اس تکلیف کے منظر کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد جائزہ لیں کہ واقعی ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کیا ہم نے اتنی تکلیفوں کا دور دیکھا ہے؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں مذہب اسلام کی ہوا نہیں لگی۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، قاری بھی ہو، پٹھان بھی ہو، سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس پر کھرا اترنا یہ بڑا کٹھن کام ہے۔ یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن اسے پڑھنے کے بعد جو ہے جب انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اب اپنی من مرضی کی زندگی وہ نہیں گزار سکتا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی وہ نہیں گزار پائے گا، شریعت کا وہ النگھن نہیں کر پائے گا۔ اب وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار کر کے وہ اپنی زندگی کی بہاریں نہیں ڈھونڈ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہو چکے ہیں، اب اس کے اوپر فرائض و واجبات کا معاملہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اب اسے کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے حلال ہے، کیا وہ کھا سکتا ہے، کیا وہ نہیں کھا سکتا ہے، اپنا کاروبار کس طریقے سے اسے کرنا ہے، اسے کون سی نماز ادا کرنا ہے، اسے حج کب کرنا ہے، اسے زکات کب دینا ہے، اسے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، واقعی کیا ہماری زندگی سے لوگ متاثر ہیں؟ اللہ اکبر، یہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں، ان دوسرے مذاہب والوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، یہ ہمیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے مذہب سے ان لوگوں نے کیا سیکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہم کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن جو اسلام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو اسلام ہم نے صحابہ کی تاریخ میں پڑھا تھا، جو اسلام ہم نے تابعین کی زندگیوں میں پڑھا تھا، جو اسلام ہم نے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ جب ہم کر کے پڑھتے ہیں، جو اسلام ہم جو ہے ان اولیاء کرام کی مقدس زندگی کا مطالعہ کر کے جب ہم پڑھتے ہیں،
کیا وہ اسلام ہمارے گھروں میں ہے کہ نہیں؟ کیا وہ اسلام ہماری زندگیوں میں ہے کہ نہیں؟ کیا اس اسلام کے ماتحت ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہہ دینا بڑا آسان کام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یاد رکھیں اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہو کر کے مسلمان رہنا۔ اللہ اکبر، ہمارے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈلی ہوئی ہے، اب ہم شراب کے قریب نہیں جا سکتے، ہم جنوے کے قریب نہیں جا سکتے، ہم زنا کے قریب نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس نبی کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا کروڑ ہر کروڑ شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی ہمیں ملا جس نبی نے خود فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، سارے پیغمبروں پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ پھر سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک ساری امتوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارا مقام تو یہ ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی آگے آگے اور اس نبی کی امت پیچھے پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیں اما عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، اے زلیخا سن لے، اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت یوسف کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن قسم خدا کی اگر وہ نبی آپ کی زمان کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ کر یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے نا، کوئی دوسرا معجزہ نہ دکھاتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، صرف اور صرف ان کا چہرہ ہی یہی ایسا معجزہ تھا کہ یہی اللہ کی سنت کے لیے کافی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے ذہن کو حاضر و ناظر رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا اس موضوع کے اعتبار سے کیونکہ آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ ایسا سمجھدہ ہوتا کہ سن رہے ہیں شاید آپ کسی شہر خاموشان کے اندر بیٹھ کر، جبکہ یہ اللہ کی ولی حضرت لکی بن بادشاہ اللہ تعالیٰ علیہ تیار محمد کے قریب ہم بیٹھ کر کے ملاد مصطفیٰ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کبیرہ، ذرا ہم سوچیں ہم اپنی قسمتوں کو ملاحظ کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، کئی سارا اللہ کبیرہ، وہ نبی آپ کا سما صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد علماء کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ کر رہے چاہیے قرآن چاہیے، اس میں قرآن کیا ہے، کلام قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلام 6668 آیت، 540 پارے، یہ کیا ہے کلام، حدیث کیا ہے کلام مصطفیٰ، لیکن کلام خدا کی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ یہ قرآن کی آیت ہے تو صحابہ اس لیے بولتے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ نبی کا بیٹھنا، نبی کا لیٹنا، نبی کی گفتگو، نبی کا چلنا، نبی کا تناول فرمانا، نبی کا سونا، آرام کرنا، اللہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری کو 2 لاکھ نام سے لاکھ، 2 لاکھ نام سے امام بخاری شریف نقل کی 7,500 وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال کی عمر میں نابینا ہوئی، وہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 62 سال، وہ حضرت امام بخاری جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک حدیث کو بخاری شریف میں لکھنے سے پہلے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت کی نفل ادا فرماتے اور اس کے بعد شریف لکھتے اور حدیث شریف لکھنے کا انداز دیا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہے، اس ممبر شریف پر جو ہے آپ اپنا سر مبارک رکھ دیتے، اللہ کو ہاتھ کہا دیتے، اس کے بعد سر کو جھکا دیتے اور اس کے بعد آپ اسے آپ کے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کبیرہ، اور حدیث جو آپ کو یاد سناتے اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس حدیث کو لکھ لوں، تو سرکار جواب عنایت فرماتے اور اس کے بعد اس حدیث کو امام بخاری اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر تک ادب کیا ہے ذرا دیکھیں، وہ جو غسل فرماتے ہیں کیا وہ فرض تھا، کیا وہ سنت ہے، کیا وہ مستحب تھا؟ اس انسان کو کب فرض ہوتا ہے اس کے بعد فرض ہو جاتا ہے،
جمعہ کے وقت لوگ غسل کرتے ہیں، یہ غسل سنت ہے، اور باقی کاموں کے لیے کہیں جانا ہوا اس کے لیے غسل کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے جو 7,500 جو غسل فرمایا ہے کیا؟ اگر آپ راشدوں سے دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے یہ غسل عشق ہے، بے شک یہ غسل عشق ہے۔ اب ذرا دیکھیں تو اللہ کبیرہ کلام خدا وہ بھی زبان مصطفیٰ سے نازل ہے۔ اب آپ کیا کہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ قرآن صحابہ نے اسے لکھا، یہ کلام یہ حدیث صحابہ نے نقل کی۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا یہ قرآن نہیں، کیا یہ قرآن نہیں؟ ان سے کہو ارے نادانوں ہم قرآن نبی کے وسیلے سے سبحان اللہ والا مان رہے ہو، وہ قرآن بھی زبان مصطفیٰ پر جاری ہے، والا مان رہے ہو، کلام بھی زبان مصطفیٰ پر جاری ہے۔ اللہ نبی سے انسان کی محبت ایسی ہونی چاہیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسی ہونی چاہیے۔ ایک عاشق کا مزاج کیا ہوتا ہے یار؟ عاشق کا تو مزاج ہے، جن لوگوں نے مدینہ نہیں دیکھا نا وہ مدینہ کی منزل کی دعا کرتے ہیں، وہ جو چلے گئے بار بار جانے کی دعا کرتے ہیں۔ یہی تو عشق ہے نا، صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے نگاہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے چہرہ رسول کو دیکھا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ہمارا تن من، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے بچے سب کچھ سبحان اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، للہ دنیا سب کچھ نام مصطفیٰ پر قربان۔ ذرا بتائیں تو اللہ کیا ہے؟ اگر آپ جہاں جہاں اٹھا کر دیکھیں گے نا اللہ کبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اداؤں کا نام دین ہے۔ اللہ کبیرہ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں ادائے مصطفیٰ سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اے میرے نبی کی امتیوں، تم میرے نبی میرے اداؤں کو اپناؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے یا انسان ما ذنبک بربک الکریم، انسان پلٹ آ، تیرا رب بڑا ہی قریب ہے، تجھے بخش دے گا۔ اللہ کبیرہ لیکن بخشش کب ہوگی؟ جب ہماری زندگی واقعی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ اللہ کبیرہ واقعی کیا ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے لائق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ یہ جو دل ہے نا اللہ 40 50 سال سے ہمارے جسم میں دھڑک رہا ہے، کیا یہ دل جو ہے یہ ایسا ہے اللہ کبیرہ کسی نے جذبہ دلی ہوتا ہے؟ کیا یہ اتنی صاف ہے؟ یہ جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں کیا اتنی پاکیزہ ہے؟ اللہ کبیرہ کی آنکھیں سے نیچے رہے ہم نے آنکھوں کو گندا کر رکھا ہے، دل کے اوپر گلا سلا رکھی ہے۔ اللہ کبیرہ ذرا بتاؤ جب دل صاف نہیں ہے، جب نگاہیں صاف نہیں ہے تو پھر جلوہ مصطفیٰ ہمارے سامنے بسے گا کیسے؟ اللہ کبیرہ پھر کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی سوغات ہمیں ملے گی اور ہماری زندگی کامیاب سے کامیاب ہے۔ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھیں کیا وجہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان اپنی جان مال اپنے بیوی بچے سب سے زیادہ محبت کرے۔ یہی تو ایمان کا تقاضا ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان کی جڑ ہے، یہی تو اصل ایمان ہے۔ اگر انسان اس سے پھرا اللہ کبیرہ ذرا دیکھیں کیا وجہ تھی کہ صحابہ سب چھوڑ کر کے کود پڑے تھے۔ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے کا منظر رکھنا چاہتا ہوں، جب تک اللہ کے رسول مکے میں رہے جنگ نہیں ہوئی، 53 سال سے مکی سے رہے لیکن مکے میں جنگ وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی ہجرت فرمائی، مدینہ کی شریف لے کر کے گئے تو جن عورتوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن بچیوں نے دیکھا انہوں نے چہرے بدوہا کو دیکھ کر کہا تھا طلع البدر علینا وجب الشمس علینا من ثنیات الوداع ما دعا للہ داعی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مکہ کے کافروں نے اللہ اس کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ جو لوگ مکے کے اندر موجود تھے، جو صحابہ مکے کے اندر موجود تھے، یا وہ صحابہ جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا چکے تھے، جب کسی کام کے لیے واپس آتے انہیں تکلیف دی جاتی، انہیں اذیت دی جاتی، ان کے سامانوں کو لوٹ لیا جاتا، انہیں تکلیف دی جاتی، انہیں ستایا جاتا، ان کے مکانوں کی گرا دیا جاتا۔ اللہ
کبیرہ یاد رکھیں، 1 سال تک جو ہے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے رہے، لیکن ہجرت کے دوسرے سال جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور جنگ بدر جو ہے یہ اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو سنا ہوگا بڑے اچھے انداز میں، بڑے بڑے عالموں سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہوں اور اس منظر کو تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو لوگ صحابہ کی بارے میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کے بیچ میں اختلاف تھا، اللہ اکبر صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا۔ تمہاری زبانوں میں کیا دہی جمع ہوا ہے؟ کیا تمہارے منہ کے اندر دہی جمع ہوا ہے؟ جب صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی والی ہو کے کیا اس وقت بھی ہم خاموش رہیں گے؟ نہیں نہیں، ہم نے صحابہ کی قربانیوں کو نہیں دیکھا، ذرا دیکھو تو صحیح، یہی تو صحابہ ہے، انہی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مذہب اسلام کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، شہر مکہ کو چھوڑا اور اس کے بعد ہجرت کر کے یہی صحابہ مدینہ کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں اور یہی صحابہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو بے سر و سامان ہے، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن نبی لبیک کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارا حاضر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہجرت کا دوسرا سال، رمضان المبارک مہینہ 17 رمضان المبارک کے روز جنگ بدر، اللہ اکبر کبیرہ یہ جنگ اسلام کا پہلی، آپ جانتے ہیں اسے کتنے لوگ ہیں؟ 313 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی مقدس کے ادھر سے 1000 بڑے جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، بڑے مکہ کے ظالم لوگ اس طرف سے یہ لوگ صحابہ کا مقدس ایمان، ذرا دیکھیں ایمان کیا ہے، ایمان کی چاشنی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو دولت اور بنگلے میں گاڑی ہم لوگ تو اسلام کی نظم کو نہیں رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نرم اس طرح پر بیٹھ کر ہمیں اسلام مل جائے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ یہ صحابہ ہے، کیا ہے یہ؟ 2 تلواریں، 6 زیرے، 8 تلواریں، 6 زیرے، 2 گھوڑے، 60 کھانے چیزیں کے پاس میں کھجور ہے، اسی کو چوز کر کے روزہ رکھا ہے، اسی کو چوز کر کے افطار کا روزہ ہے۔ 313 صحابہ کی مقدس جماعت، لیکن اتر گئے لبیک کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میدان بدر، اور آپ جانتے ہیں کہ رات اس رات کے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اے میرے مولا میں کل دولت تجھے دے کر کے آیا ہوں، میرے مولا اگر یہ ٹوٹ گئے، اگر یہ پچھڑ گئے، اگر آج ہماری ان کی مدد نہ کی، اگر یہ کامیاب نہ ہو پھر اس ہوئے زمین کو تیرا نام دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا، مدد آپ نے سنا ہوگا۔ کے بعد صبح جنگ میں حضرت جبریل امین 5000 فرشتوں کو لے کر کے حاضر 5000 صحابہ بارگاہ میں تمام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن کسی کی گردن کٹ رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کاٹنے والا کون، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہاتھ کاٹنے والا کون ہے۔ یا رسول اللہ تعداد کے اعتبار سے ہماری سپاہی بہت کم ہے، صحابہ کی بہت چھوٹی سی مقدس جماعت ہے، لیکن اندر جو جنگ میں جو اترے ہوئے ہیں، جو جنگ ہو رہی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ آخر کار کیا آپ جانتے ہیں، ادھر ادھر کٹ رہے تھے، ادھر رات رنگینیاں چل رہی تھی، رات کا ناچ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میدان کا نقشہ کھینچ کر کے بیان فرما رہے ہیں، نشان بنا کر کے اپنے عصائے مبارک سے اپنی چھڑی اور فرما رہے ہیں کہ اللہ مارا بھائی ہمارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا،
میاں یہاں مارا جا رہا ہے. ہوا کیا؟ آپ تاریخ پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا یاد رکھیں گے تو اللہ کے رسول کی دعا کروا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر صحابہ دعا کرواتے تو صحابہ کی دعا کے بارے میں صحابہ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی اگر وہ دعا فرماتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا فرمائی اور کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت بہت پتہ ہوتا ہے, مسلمانوں کا کامیابی. اور اس کے بعد جب یہ پتہ چلا شکست کھا گئے کہ یہ واپس چلے گئے. کتنے مرے؟ 70 کسی طرح سے مکہ والا اللہ اللہ. آپ جانتے ہیں یہ بخلائے ہوئے تھے مکہ والا, انہوں نے جو ہے تو پھر آگے اور پھر اس کے بعد یہ بڑی تعداد آ جائے. کتنی تعداد میں آئے اس وقت جب یہ آئے 3000 کی تعداد ہے. اب مسلمانوں کی طرف سے 1000 جو جنگ احد, جنگ بدر, جنگ احد, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہاں پر 50 کی اندازوں کا لے کر کے کھڑے رہو, اس کوٹی کو چھوڑنا مت. اللہ اللہ کبیرہ. لیکن اس میں جو ہے ہوا یہ تھا کہ اس جو جنگ مکہ والا طرف سے تھے اس میں جو ہے خالد بن ولید نے اس وقت اسلام لے کر کے نہیں آئے, یہ مکہ والوں کی طرف سے تھے, یہ بھی اسی نسل کے اندر شریک تھے. لیکن اس جنگ میں بھی یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے کامیابی نہیں. اللہ اللہ کبیرہ. لیکن مکہ کے لوگ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے. تو جو 50 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ایک پہاڑی اونچی چوٹی کو جو کھڑا فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اس جگہ کو مت چھوڑنا, تو جب وہ بھاگ گئے, جب دیکھا کہ وہ جب چھوڑ کر کے بھاگ چکے ہیں, ادھر تھے 3000, ادھر تھے 1000, لیکن ادھر 1000 میں جو ہے 300 ایسے منافق تھے کہ جو اخیر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو گویا کہ 3000 کے مقابلے میں یہ 700 کی مقدس جماعت کھڑی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی بہادری اور ان کی شجاعت دیکھ کر کے جو ہے اس میں بھی انہیں کامیابی ملی ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں, انہوں نے جو ہی پہاڑی کو چھوڑا 40 افراد 40 صحابہ جو ہے نیچے آئے, 10 بڑی اوپر ہے. ایک صحابی آواز کر رہے ہیں نہیں رکو, ابھی نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی اللہ کے رسول نے ابھی نیچے نہیں بلایا ہے. اللہ اکبر. جنگ کا قاعدہ یہی ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں پر حکم دیا ہے کہ ہم یہیں پر کھڑے رہیں, ہم یہیں پر کھڑے رہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حکم نامہ اس وقت تک کے لیے تھا کہ جنگ کب تک ہو, لیکن جب جنگ ہو چکی ہے وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ چکے ہیں. جب جنگ ہو چکی ہے وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے چلے گئے, تو پھر اب یہاں پر کھڑے رہنے کا کیا فائدہ, یہی سوچ کر کے نیچے آئے. لیکن خالد بن ولید تھے, یہ بڑے تیز تھے, بڑے تیز ترار تھے جنگ کے معاملے میں. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس ٹولی کو چھوڑ دیا, انہوں نے پلٹ کر کے وار کیا. اسی جنگ کے اندر جو ہے ایک ظالم بدبخت نے ایک پتھر پھینکا. اللہ اکبر کبیرہ. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شریف, 4 دندان مبارک باہر نہیں آئے. اگر باہر آتے تو دونوں دانتوں اوپر والے فرق اللہ تھوڑی سی ہٹ گئی. اب صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بہائے مصطفیٰ تھے اور جب دونوں دانتوں کے بیچ میں سے جو جگہ تھی اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں ان دانتوں کے بیچ میں سے جو سمجھ کے ٹچ ہی نہیں ہے. اللہ کبیرہ وہ تھوڑے شہید ہو گئے. تو جب ان دانتوں کے بیچ میں سے جو گوشت نکلتی نا, اللہ کبیرہ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس گوشت پر ہمارے ماں باپ کو آواز اللہ کبیرہ. تو یعنی کہ مسلم کے اندر اور بھی اضافہ ہوا, کمی نہیں ہوئی. اللہ اللہ نے اپنے محبوب کی جماعت کو بڑھایا ہے, کبھی گھٹایا نہیں. اللہ کبیرہ. لیکن اس میں یوں کہنے کے لیے کہ اس جنگ کے اندر نہ مسلمان نہ یعنی کہ برابر کا معاملہ رہا. اللہ کبیرہ. اس میں مسلمانوں کا کافی مشاہدہ ہوا. تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 60 صحابہ اللہ جب یہ چلے گئے ایک سال ہجرت میں جو 34 سال تھوڑا معاملہ چلتا رہا. ہجرت کے
5 سال جو ہے پھر وہ پلٹ کر کے آئے کہ اب ہم اس جنگ کا پھر سے بدلہ لیں گے، اور اس کے بعد جب یہ بدلہ لینے کے لیے آئے تو یہ تھی جنگ خندق، تو اسی کو سورہ احزاب میں اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ سے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کا پورا ذکر آپ کو قرآن ملے گا۔ اللہ کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے کفار واپس پلٹ کر کے آئے اور بڑی تعداد میں آئے، تقریباً کتنے 10-12 ہزار وہ لوگوں کو لے کر کے، اس کے بعد انہوں نے لالچ دیا، کیا لالچ دیا؟ کچھ لوگوں کو لالچ دیا کہ خیبر کے جو باغیچے ہیں، جو کھجوروں کے باغیچے ہیں، وہ کھجوروں کے باغیچوں کا جو مال کھجوریں ہیں ہم تمہیں 1 سال کے لیے تمہیں دے دیں گے، آدھا لینا آدھا ہم لیں گے۔ اسی طریقے سے شہر مدینہ کے اندر کچھ یہودی قبیلے رہتے ہیں، تقریباً 3 قبیلے یہودیوں کے جو ہے وہ شہر مدینہ میں تھے، انہیں بھی جو ہے یہ ظالم اپنی طرف لے لیتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے بڑی تعداد کو جمع کیا اور 10-12 ہزار کی شکل میں یہ لوگ اکٹھا ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ اب ہم جو ہے مدینے میں گھس کر کے چڑھائی کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کبیرہ کا نقصان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو بٹھایا اور ان سے رائے مشورہ لیا کہ اہل صحابہ اس میں تمہاری رائے آئی ہے۔ اللہ کبیرہ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ تو مدینہ جو ہے نا محفوظ ہے، جیسے یوں سمجھ لیجیے یہ مدینے کا حصہ تھا، مدینے کی اس طرف بھی کھجوروں کے باغ تھے، اس طرف بھی کھجوروں کے باغ، اس طرف بھی کھجوروں کے باغ، ایک صرف آگے کا حصہ کھلا ہے جس کے اندر جو ہے صرف آگے سے آدمی آ سکتا ہے، باقی پیچھے سے آدمی نہیں آ سکتا ہے۔ چاروں طرف جو ہے یوں سمجھ لیجیے 3 طرف کھجوروں کے باغ ہے، ایک طرف کھجوروں کے باغ نہیں ہے۔ اللہ کبیرہ، اب ان کو روکنا ہے، آئیں گے ادھر سے آئیں گے، ادھر سے ہی انہیں روکنا ہے، ادھر سے نہیں آ سکتے، ادھر سے نہیں آ سکتے، ادھر سے نہیں آ سکتے۔ اب مدینے کے اندر جو ہیں اس وقت کل صحابہ تقریباً 3-3.5 ہزار ہیں۔ اللہ کبیرہ، قبیلے ہیں، نئے نئے گھر ہیں، اللہ کبیرہ، نئے نئے صحابہ کی مقدس جماعت ہے، انصار صحابہ بھی ہیں، مہاجرین صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کبیرہ مکہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہماری ہر بات میں پریشانی ہے، کچے مکان ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی بڑے حالات نازک ہیں، کئی روز گزر جاتے ہیں، ہر جگہ پورا نہیں چلتا ہے۔ اللہ کبیرہ، اگر اس پرفتن دور میں اگر ان لوگوں نے اگر مدینے کے اوپر چڑھائی کر دی، وہ 10-12 ہزار کی شکل میں نکل کر کے آ رہے ہیں، تو پھر گھروں کی بھی جو ہے اللہ گھروں کو بھی نقصان ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا اور جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ تو اللہ روکا کس طریقے سے جائے؟ تو اللہ کا مشورہ یہ ہوا یا رسول اللہ ایک خندق کھودی جائے، بڑی چوڑی خندق کھودی جائے، اتنی چوڑی خندق کھودی جائے کہ اگر کوئی گھوڑا لے کر کے چھلانگ مار کر کے اس طرف آنا چاہے تو گھوڑے سے بھی اس طرف نہیں آ سکے، گھوڑا اسی کھائی کے اندر گر جائے، اگر کوئی چھلانگ لگا کر کے یا کوئی سیڑھی لگا کر کے اگر آنا چاہے تو بھی نہ آ سکے، اتنی گہری اور اتنی اونچی اور اتنی چوڑی خندق کھودی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے سے راضی ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ خندق کو کھودنا شروع کرو۔ اب صحابہ خندق کو کھود رہے ہیں، ایک صحابہ کو تقریباً 3 گز جو ہے جگہ دے دی جاتی ہے۔ اب صحابہ جنگ خندق کو کھود رہے ہیں، ایک آپ نے سنا ہوگا اسی جنگ خندق کے درمیان ایسے حالات پیش آئے کہ اللہ کبیرہ صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، کچے رہے وہاں پر نظر پڑتی، مبارک نظر پڑتی تو وہ سب لبریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی جنگ خندق کی، جس جنگ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کبیرہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو حضرت جابر جو ہے وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر کے سے ملتے ہیں۔ گھر جا کر کے کھانے پینے کا سامان ہے، بیوی نے کہا کچھ نہیں، بس 1 یا 2 سال ہے جو ہے اللہ کبیرہ اتنا ہی جو ہے۔ اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنی شریک حیات سے فرمایا چکی چلاؤ، اپنے ہاتھوں سے آٹا تیار کرو۔ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، حضرت جابر نے اسے ذبح فرمایا اور اس کا گوشت تیار کرا کر کے اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ اس کا سالن تیار کرو اور اس کا آٹا تیار کر کے روٹی وغیرہ تیار کرو، میں جا کر اللہ کے رسول کو دعوت دے کر کے آتا ہوں۔ آج اللہ کے رسول
کی دعوت ہے ہمارے گھر پر ہے اللہ اکبر کبیرہ ان کی شریک حیات حضرت جابر کو ملا کر کے کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار آپ جا رہے ہیں لیکن وہاں پر بڑی تعداد میں صحابہ کی مقدس جماعت ہے تنہائی میں جا کر کے اللہ کے رسول کو دعوت دینا ان کے ساتھ دو چار آدمی کو لے کر کے آ جانا اس سے زیادہ آدمی کو لے کر کے مت آنا 1 یا 2 سا آٹا یعنی کہ 1 یا 2 کلو جو ہے جو ہے اس سے زیادہ آٹا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ 2-4 مہمان اگر چلے آئے تب تو ٹھیک ہے ورنہ اگر تم زیادہ کو لے کر کے آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صحابہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے مجھے رسوا کر دو مجھے شرمندہ کر دو اللہ اکبر کبیرہ حضرت جابر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گئے اور جانے کے قابل ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بولو جابر کیا کہنا چاہتے ہو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بولو تو حضرت جابر بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر پر جو ہے آپ کی دعوت ہے آپ میرے گھر پر تشریف لے کر کے چلیں سرکار مسکرائے اور مسکرا کر کے آپ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ سن رہے ہو جابر کیا کہہ رہے ہیں تم سب کی دعوت جو ہے میرے گھر پر ہے جب اتنا سنا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جابر خود سوچنے لگے جب اللہ کے رسول نے انہیں دعوت دی ہے تو پھر انتظام بھی یہی فرمائیں گے اللہ اکبر کبیرہ سب نے جو ہے ٹکری پاوڑا وغیرہ جو کچھ تھا سب وہیں پر چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد حضرت جابر کے گھر پر جو ہے چلے گئے تشریف لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حضرت جابر سے کہ کھانے کی ہانڈی ادھر لے کر کے آؤ آٹا ابھی بھون کر کے رکھا ہوا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہے اللہ اکبر آٹا بھی ادھر لے کر کے آؤ دونوں کے اندر جو ہے اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس ہانڈی کو چولہے کے اوپر چڑھا دو اب روٹی پکانا تیار کرو اب روٹی تیار کی جا رہی ہے سالن جو ہے چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جابر تمہارا گھر چھوٹا ہے 10 لوگوں کی جماعت کو بٹھاؤ اور انہیں بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ اللہ کے رسول نے تشریف فرما ہے 10 صحابہ کی مقدس جماعت آتی ہے بیٹھ کھانا تناول فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب میرے گھر یہ مقدس جماعت آئی اس وقت تقریباً 500-550 صحابہ تھے لیکن کھانا دن بھر چلتا رہا چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرا قیاس یہ ہے کہ شاید 1000 صحابہ جو ہے میرے گھر سے کھانا کھا کر چلے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور اس کے بعد جابر فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں نے ہانڈی کی طرف نظر اٹھائی تو ابھی بھی ہانڈی کے اندر گوشت جو ہے اسی طریقے سے بات مار رہا تھا اور ابھی بھی روٹیاں ویسی ہی ہے اتنی کی اتنی ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا دیکھیں تو صحیح یہی جنگ خندق تھی اسی جنگ خندق کے موقع پر جو ہے یہ معاملہ درپیش آیا اور اس کے بعد کئی معجزات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کا جو ہے وہ ظاہر بھی فرمائے اور اس کے بعد جو 12,000 کے جو مشرکین مکہ تھے وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آندھی اور طوفان کا سلسلہ جاری بساری ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے اللہ اس جنگ کے اندر مسلمان کامیاب و کامرا ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال مدنی زندگی اگر آپ بتا کر کے دیکھیں گے 10 سال مدینہ آنے کے بعد بھی مکہ کے مشرکوں نے جو ہے آپ نے نہیں دیا تکلیف دی اذیت دی اللہ اکبر کبیرہ پریشان کیا ستایا صحابہ کو ستایا یہاں تک کہ اس طریقے سے پریشان کیا میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا ہم غور تو کریں واقعی ہم نے سرکار کی سیرت کو نہیں پڑھا تقریباً مدینے میں آنے کے بعد 27 جنگیں ہوئی ہے اللہ اس سے زائد ہوئی اس سے کم نہیں اللہ اکبر کبیرہ اتنی جنگیں لڑی گئی چھوٹی چھوٹی جنگوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اس تعداد میں ہے صحابہ نے قربانیاں دی اب ذرا اندازہ لگاؤ اس وقت میں جانے بنے کے ساتھ سامان نہیں ہے صحابہ اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ذرا بتاؤ تو صحیح کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے نہیں صحابہ نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ اکبر کبیرہ کی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اب ہم ذرا اپنی زندگی پر جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہم نے اس مذہب کی خاطر نہیں اللہ اکبر نہیں سمجھتا ہے ہم اپنی زندگی کو اپنی مسیح کے اعتبار سے گزار رہے ہیں اللہ اکبر کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ حرام کام سے بچ نہیں رہے ہیں جو کرنا چاہیے ہم کر نہیں رہے ہیں آپ نے نام سنا نہیں ایک اللہ کی ولی تھی لیکن یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب یہ سود کا کاروبار
سود کا کاروبار. لیکن یاد رکھیں حرام کی کمائی کے اندر کبھی بھی کمائی کبھی بھی برکت نہیں. حبیب علی جو ہے اس وقت جو ہے یہ سود کا کاروبار کرتا ہے. سود کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا جانتے ہی نہیں. اور اس طریقے سے سود کا کاروبار کرتے ہیں, اس طریقے سے کیسے کریں, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. ایک گوشت لا کر کے دیا تیار کرا. جب گوشت تیار کیا جا رہا تھا تو گوشت کا نہیں ہانڈی کے اندر خون پڑ رہا تھا. بیوی نے لا کر کے رکھا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل کے کہا کہ کیا. بیوی نے کہا میں نے بارہا کیا ہے کہ سود کا کام نہ کرو. یہ سود جانتے ہیں, یہ سود یہ ایسی نحوست ہے, اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کے 70 گناہ ہیں, اور اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے سے نہ چلنا. اپنی ماں کے ساتھ سب سے چھوٹا گناہ ہے. لیکن لوگ بڑے فخر سے سود کا کاروبار کرتے ہیں, کھاتے ہیں 5% 10% ڈنکی چھوڑ پر کے بچے کھاتے ہیں, بیچ میں کسی اور اڑا کر کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی میں شامل. اللہ میں نے پہلے بیان کیا نا, یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس طریقے سے جانور کے اندر نکل ڈال کر اس کو روکا جاتا ہے, شریعت نے ہمیں روک دیا اور کہا نہیں اب تم اس کے قریب نہیں جائے, یہ تمہارے لیے حرام ہے. اللہ یہ کام تم نہیں کر سکتے, یہ کام تم نہیں کر سکتے, یہ تمہارے لیے جائز, یہ جائز کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے. اللہ کبیرہ لیکن کیا کرتے تھے سود کا کاروبار. انہوں نے جب ان کو بدلے کو دیکھا تو گش کھا پڑا. بیوی نے کہا توبہ کرو. انہوں نے توبہ انہوں نے سچے توبہ کی. بیوی سے کہا میں کام تو کرنا چاہتا ہی نہیں, اب تو نے توبہ کروا دی, میں نے توبہ کر لی, رب کا خوف زندگی کے اندر آ گیا, لیکن اب بتا تو صحیح کہ زندگی گزارنے کے لیے دوسرا کیا کام کروں. تو حبیب علی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, وہیں پر نماز ادا کرتے ہیں, وہیں پر ذکر و اذکار کرتے ہیں, واپس چلے آتے ہیں. بیوی نے کہا کہاں گئے تھے, کہا گیا تھا بادشاہ کی نوکری. کہا بادشاہ نے تمہیں نوکری پکڑ لیا. کہا ایک گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے. بیوی نے کہا اتنا دن سے جا رہے ذرا کچھ لے کر کے تو آؤ, تاکہ گھر کے اندر چولہا وغیرہ چلنے لگے. گھر کے اندر کوئی راشن پانی نہیں ہے, کوئی کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے, کچھ لے کر کے تو آؤ. اللہ کہو اپنے بادشاہ سے کہ کچھ دے تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے. کچھ دن گزر جانے کے بعد بیوی نے کہا آج ضرور لے کر کے آنا, آج مان کر کے لے کر کے آنا. جب اتنا کہا جب شام ہو گئی, جب رات واپس آنے لگے تو ڈر کر کے اپنے گھر آ گئے کہ بیوی پوچھے گی کہ میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ کہ اپنے مالک سے مجھے مانگ کر کے لے کر کے آنا, اتنے دن میں نے تمہاری یہاں پر آ کر کے مزدوری کی ہے, مجھے کچھ مل جائے. لیکن حبیب علی فرماتے ہیں کہ میں کسی نوکری کر رہا تھا, میں تو نوکری کرنا چاہتا بھی نہیں. میں تو مسجد میں جاتا, بس نماز پڑھتا, ذکر و اذکار کرتا, خدا کی عبادت کرتا, اس کے بعد کر کے چلا آتا. دل ہی خیال آیا اے میرے مولا آج بیوی کو جا کر کے کیا کہوں گا. اللہ کبیرہ یہ خیال آیا, دل کی کیفیت بدلی. پوری گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ گھر کے اندر جو ہے روشنی ہے, گھر کے آنگن میں جو ہے خوشی چھائی ہوئی ہے, گھر کے آنگن کے اندر کچھ الگ ہی ماحول نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, اندر گئے تو کھانا لگا ہوا ہے, بہترین کھانے سجے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. بیوی سے پوچھا یہ کھانا کس نے پکایا؟ کہا یہ مجھ سے آیا ہے جہاں تم نوکری کرنے جا رہے ہو. اللہ اکبر, ایک پیغام بھی آیا تمہارے لیے. پیغام یہ ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ حبیب علی سے کہنا کہ وہ اپنی نوکری کے اندر کوئی کمی نہ رکھے. اللہ اکبر کبیرہ, اس کے رزق کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اسے اور بھی زیادہ دیا جائے گا. جو ہی حبیب علی نے اتنا سنا, دل کی کیفیت بدل گئی اور اس کے بعد معاملات الگ ہی ہو گئے. پھر انہوں نے گوشہ کشی اختیار کیا, پھر الگ ہی تنظیم دے پائی انہوں نے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ جانتے ہیں حبیب علی سود کا کاروبار کرتے تھے. جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور گویا کہ آیت کے ضمن میں آ گئے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھاگے انسان پلٹ آ, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. جب اس آیت کے ضمن میں آ کر کے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, جانتے ہو حضرت حبیب علی کس مقام پر پہنچے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حبیب علی اس مرتبے پر فائز ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام اس مرتبے پر فائز ہونے کے لیے فخر کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرما دے جس مرتبے پر اللہ نے حبیب علی کو پہنچایا. اللہ اکبر, لیکن یہ ہوگا کب؟ جب دل میں خوف خدا ہوگا, جب انسان کی زندگی سے گزرے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, رب کے ڈر کی وجہ سے کیا ہم نے اپنی زندگی کو بدلا ہے؟ کیا ہم نے صبح اور شام کو بدلا ہے؟ کیا واقعی رب کے ڈر کو لے کر کے ہم نے اپنی زندگی کو بدل کر کے رکھا ہے؟ نہیں. آخری بات میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں, انسان کو انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے, انسان کی کمزوری کا فائدہ
فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا دیکھو تو صحیح اسی طریقے سے شہر بغداد ہے اور اسی شہر بغداد کے اندر ایک بادشاہ ہے ایک بادشاہ کا ایک رئیس زادہ ہے ایسا رئیس زادہ ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں لیکن اس کی عادت بڑی خراب ہے اس کی عادت یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر وقت اس کے بستر کی زینت کوئی الگ الگ بنتی ہوئی نظر آئے ہر روز اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ الگ طریقے سے ہو اس کی زندگی رنگیوں کی طریقے سے گزرتی رہے ایک وہ چوراہے پر کھڑا ہے ایک عورت کا ادھر سے گزر ہوتا ہے وہ عورت اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ سوال کرتی ہے وہ شخص کہتا ہے ذرا تو میرے قریب آ تو میرے بستر کی زینت بن جا تو جو مانگے گی میں تجھے دے دوں گا تجھے جو چاہیے وہ تجھے عطا کیا جائے گا عورت جو ہے واپس پلٹ کر کے آ جاتی ہے پھر گھر جاتی ہے گھر جا کر کے جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہے ان کا بھوک سے تڑپنا پیلا رونا اللہ اکبر کبیرہ اسے دیکھا نہیں جاتا ہے دوسرے دن واپس وہ عورت جاتی ہے پھر وہ شخص نظر آتا ہے پھر وہ اپنے بچوں کے لیے اس سے کچھ مانگتی ہے پھر وہ شخص پلٹ کر کے یہی کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ تو میری خواہش کو پورا کر دے تو جو چاہے گی میں تجھے دے دوں گا عورت مجبور ہو کر کے جو ہے راضی ہو جاتی ہے اور اس شخص کے ساتھ اس کے محل تک جاتی ہے جب وہ عورت اس کے محل کے قریب ہوئی جب اس کے بستر پر لیٹتی ہے اور وہ شخص جو ہے جب اس کے جسم سے دوپٹہ ہٹانا چاہتا ہے وہ عورت پیلی پڑ جاتی ہے زرد پڑ جاتی ہے اس شخص نے کہا تیرے چہرے پر یہ پیلے پن کے آثار کیوں ہیں کس چیز سے گھبرا رہی ہے کس چیز کی وجہ سے ڈر رہی ہے کس چیز نے تجھے ڈرایا ہے میرا محل بڑا محفوظ ہے یہاں پر پرندہ بھی ڈر نہیں مار سکتا ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں ہے کوئی مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہے کس چیز کی وجہ سے تو پریشان ہے کس چیز کی وجہ سے تیرا زرد ہو رکھا ہے اس عورت کا جملہ سنے وہ عورت کہتی ہے میں نے یہ کام زندگی میں کبھی نہیں کیا اگر مجھے یہاں کوئی چیز لے کر کے آئی ہے تو میرے بچوں کی مجبوری لے کر کے آئی ہے میرے بچوں کی بھوک لے کر کے آئی ہے میرے بچوں کا بلکنا اللہ ان کا رونا ان کا پریشان ہونا وہ چیز مجھے یہاں پر لے کر کے آئی ہے اور وہ عورت اس شخص سے کہتی ہے یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے ذرا بتا تو صحیح کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس رب کے متعلق تیرا کیا خیال ہے کیا وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے جو بھی اتنا وہ شخص سنتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے وہ گھبرا اٹھتا ہے اس نے کہا کہ اے عورت تیرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے گھر کے اندر راشن نہیں ہے تیرے گھر کے اندر ساز و سامان نہیں ہے اس کے باوجود تیرے دل میں اس رب کا اتنا خوف ہے تو اس رب سے اتنا ڈر رہی ہے میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں خدا کی اس کے باوجود اس سے نہیں ڈر رہا ہوں جبکہ مجھے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا اس رب کا خوف میرے دل میں مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی ساری نعمتیں میرے پاس ہے مجھے حساب اس سے زیادہ دینا ہے اب وہ شخص جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی بھی عورت کی طرف گندی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا اللہ اس کے بعد عورت کہتا ہے کہ میرے محل کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو یہاں سے آ کر کے لے جانا اللہ توبہ کرتا ہے جانتے ہو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا اللہ یہی تو وجہ ہے یار ہم لوگ کرتے نہیں ہیں آپ نے سنا ہوگا شیخ بڑے بھائی کے بزرگ ہیں یہ کون سے بزرگ ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر جب حاضر ہوئے نا انہوں نے جب سلام کیا اور انہوں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ